الرحمن الرحیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے سردار لطیف خان کو صاحب. سر بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سر یہ فرما دیجیے کہ آج وزیر اعلیٰ صاحب سپریم کورٹ میں گئے, آپ وہاں بطور وکیل ان کے ساتھ تھے. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی, تو جسٹس منصور صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس سے آپ یہ کہیں درخواست کریں, تو کیا فرمائیں گے, کیا رینگ ہوئی, کیا سماعت ہوئی آج؟ دیکھیں, ہم چیف جسٹس صاحب کے پاس اس لیے گئے تھے چیف جسٹس کو یہ استدعا کرنے کے لیے کہ یہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے, ایک صوبے کا نظام معطل کیا جانا مقصود ہے اس سے, اور ہمیں جب تک ہمارے سربراہ جو پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, جو روح رواں بھی ہیں, ان کی اجازت کے بغیر, ان کی معاونت کے بغیر, ان کی اس میں جو ہے انپٹ کے بغیر یہ بجٹ ہم کیسے منظور کروا سکتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ریسنٹلی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ مائنس فلانا فلانا پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں. تو وہ اس لیے اس کی ارجنسی کی پیش نظر ہم نے استدعا کرنی تھی, اور وہ ہم جب گئے تو چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں چیف جسٹس صاحب کی بجائے سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب اس عدالت کر رہے تھے, اس کو ہیڈ سربراہی کر رہے تھے. تو میں نے ان کے بیٹھتے ساتھ ہی استدعا کی کہ جناب یہ ارجنسی ہے, چیف ایگزیکٹو جو ہے 6 کروڑ عوام کا جو نمائندہ آپ کے سامنے جو سربراہ ہے وہ موجود ہے, اور وہ اپنا جو ہے استدعا کرنے چاہتا ہے. ایمرجنسی یہ ہے کہ 30 تک اگر بجٹ منظور نہ ہوا کمپلیٹلی تو پھر جو ہے فائنانشیل ایمرجنسی لگا کر یہ صوبے میں نظام تعطل کا شکار ہو جائے گا, اور گورنر راج یا فسطائیت کی پھر ایک انتہا ہو جائے گی, غیر نمائندہ جو ہے وہاں پر مسلط کر دیا جائے گا. ہم اس لیے ہم نالش لے کر آئے ہیں, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے باوجود جو ہے علی امین گنڈا پور ایک چیف منسٹر کو جو ہے ملاقات عمران خان سے اڈیالہ جیل میں کرنے سے مانع کر دیا گیا. ایک ایس ایچ او کھڑا ہو کر, ایک انسپیکٹر کے رینک کا بندہ کھڑا ہو کر ان کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کو میں نہیں مانتا. سر آپ قانون دان بھی ہے, تو بجٹ کو 15 دن کے لیے کچھ مختص کر کے نہیں ہو سکتا تھا کہ پراپر سارا بجٹ پاس کر دیا؟ اس پر علی خان صاحب کا بڑا سخت کا رد عمل ہے, انہوں نے کہا کہ مائنس کر دیا گیا عمران خان صاحب کو کے پی کے اسمبلی سے. تو کیا مائنس والی بات تو علی خان صاحب فرما رہی, تو کیا یہ درست ہے؟ ارے بابا نہیں, وہ دیکھیں ظاہر ہے کہ بہن ہے, وہ بہن ماں کی طرح ہوتی ہے. وہ عمران خان سے 2 سال سے زیادہ وہ جو ہے پابا سلاسل ہیں, تو وہ اس ایگنی میں جس طرح سوال کیا گیا. دیکھیں ابھی تک بجٹ جو ہے وہ مکمل طور پر وہ تھرو نہیں ہوا ہے, ابھی کٹ موشنز ہیں, ابھی جو ہے سپلیمنٹری جو گرانٹس ہیں وہ ساری جو ہے منظور ہونی ہے, تو وہ ابھی پروسیس جاری ہے اور ساری ہے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ کرنا ضروری اس لیے تھا تاکہ اگلوں کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ فائنینشیل ایمرجنسی کی سوچیں یا گورنر راج کی طرف سوچیں, کیونکہ 17 سیٹوں والا جو گھس بیٹھیا یہاں وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے, اس کی تو بڑی خواہش ہے کہ ایک صوبہ جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے وہ بھی کسی طریقے سے اس پہ چھین لیا جائے. لیکن ہم یہ موقع کسی قیمت پر نہیں دیں گے. اور آج علی امین گنڈا پور نے خود بھی استدعا کی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ہاں کہ جناب آپ بھی تو اس کے جو ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس میں 3 رکنی جو کمیٹی چیف جسٹس کی سربراہی میں ہے, اس کے ممبر جو ہے سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب ہیں, اور تیسرے ممبر جو ہیں وہ اپنا سربراہ ہیں جو آئینی بینچ کے امین الدین خان صاحب ہیں. سو آپ اس کو جو ہے انیشیٹ کیجئے. بہرکیف ان کی جو مشورہ تھا, جو مجھے کہنے لگے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. بہرکیف ہم پھر رجسٹرار کے پاس گئے, رجسٹرار نہیں تھا, ایڈیشنل رجسٹرار کے پاس گئے, اور ان کو ہم نے استدعا کی, اور انہوں نے بڑی وہ شفقت کے ساتھ انہوں نے کہا میں آج ہی اس کو پروسیس کرواتا ہوں. اور چیف جسٹس یا افریدی صاحب لاہور میں تشریف فرمائے ہیں, ان کو میں فون کر کے تو کوشش کی یہی کرتا ہوں. شاید میں نے کہا آج نہ لگ سکے تو کل کے لیے لگا دیجئے گا, کیونکہ اس کی جو بہت زیادہ ایمرجنسی ہے, اس کو ہر قیمت پر سنوائی ہونی لاسٹلی چاہیے. سر یہ بتا دیں کہ ٹرمپ صاحب کو نوبل پرائز کے لیے جو پاکستان نے نامینیٹ کیا ہے, کیا آپ ان کو ملنا چاہیے؟ کیونکہ اب تو اسرائیل ایران کی بھی سیز فائر کروانے جا رہے ہیں, تو کیا آپ بطور ایم این اے, بطور سینئر قانون دان سمجھتے ہیں کہ ان کو نوبل پرائز نام دینا چاہیے؟ کسی قیمت پر بھی. میں سمجھتا ہوں یہ پہلے بھی بہت زیادہ زیادتی کی ہے
ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں جنہوں نے بہت زیادتی کی ہے، یہ خوشامد میں اتنا بھی بندہ نہ گرے کہ اس قسم کی بات کرے، کیونکہ وہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے غزہ میں اور جو کچھ فلسطینیوں کا قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جس طرح کھنڈر بنا کے سارا رکھ دیا ہے، جس طرح سے مسمار کر کے آج بھی بمباری کر رہا ہے، آج تک وہ بمباری جاری و ساری ہے، اور اس کے تسلسل میں انہوں نے ارد گرد کے ممالک کو بھی انہوں نے جو ہے نہ ہی چھوڑا، تو اس کے پیچھے تو سارا امریکہ ہی ہے۔ اسرائیل کو تو آج ایکسپوز ہو گیا جب اس نے ایران پر حملہ کیا، اور ایران نے جس بہادری اور دلیری کے ساتھ جس طریقے سے اس نے ریئیکٹ کیا، اور اس نے اپنا حق دفاع استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشنز چارٹر کا آرٹیکل 51 کو انووک کر کے سیلف ڈیفنس میں جس طرح سے اس نے اس کا جواب دیا، جواب غزل، تو وہ ان کی تو چیخیں نکل گئی ہیں جو اسرائیل کی، تو اسرائیل ایکسپوز ہو گیا، اور پھر امریکہ کو براہ راست بیچ میں آنا پڑا۔ B-52 بامبرز جو ہیں وہ آج تک دنیا میں کبھی نہیں آئے، اور جس طریقے سے انہوں نے 27 جو ہے جہازوں کو، اور کچھ جو ہے کیموفلاگ بھی کیا گیا، وہاں بمبارڈمنٹ کرنے کی بجائے ان کی تینوں تنصیبات جو اٹامک تنصیبات تھیں، اس کے علاوہ انہوں نے اور جگہوں پر بھی جو ہے ایران کے حملے کیے تاکہ یہ اس کو جو ہے چھپایا جا سکے، کیموفلاگ کیا جا سکے۔ تو یہ 12 دن کی جو جنگ تھی، اس میں تو الٹیمیٹلی امریکہ ہی نے آ کے اسرائیل کو ریسکیو کیا، ورنہ اسرائیل اتنی بری طرح بھونڈے طریقے سے اس کا جو ہے بھرم ٹوٹ گیا تھا، وہ تو اس چیز کے عادی نہیں ہے۔ ان کا جو نقصان ہوا ہے اسرائیل کا، وہ آپ کی سوچ ہے، اور آئے گا، ابھی دیکھیں مورخ جب لکھیں گے تاریخ تو پھر کس انداز سے ہوا ہے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی نہج پر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی نوبیل پیس کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر دینا مقصود تھا تو کابینہ سے بھی منظوری نہیں ہوئی ہے۔ پھر پارلیمنٹ فعال ہے بھائی، ہمارے سامنے پارلیمنٹ میں آپ لے کے آؤ، کم از کم ڈسکس تو کرو اس بات کو، پھر ہم بتائیں گے کہ اس کے کیا کرتوت ہیں، یا جو ہے کس طریقے سے ریجیم چینج۔ اور ریجیم چینج تو اب جو ہمارا موقف تھا PTI کا، وہ واضح طور پر آ گیا، کیونکہ پہلے دن سے ہی جو اسرائیل نے حملہ کیا ریجیم چینج کا اس نے کہا، اور وہ ریجیم چینج اسی طرح کرتے ہیں، ریجیم چینج کرواؤ۔ اگر ریجیم چینج ہمارے پاکستان میں تو ماشاءاللہ میر صادق اور میر جعفر بہت ہیں، انہوں نے ساتھ دے کے تو ہماری جو حکومت کو برخاست کروا دیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈونلڈ لو کی جو ہے وہ حکم نامے پر انہوں نے کیا، تو وہاں تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی اپوزیشن بھی کلک کر کے ڈٹ گئی، انہوں نے کہا اب ہم اکٹھے ہیں سیسا پلائی دیوار کی طرح، اور پھر ان کا طریقہ یہی ہے، پھر حملہ کر دو، حملہ کر کے کرش کرو، اور حملہ کر کے انہوں نے کہا کہ اب ان کا بھول جائیں، یہ اٹامک سوچیں بھی نہ تنصیبات کو دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں، یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ۔ اور پھر یعنی وہ جبر سے وہ کہہ رہا ہے کہ اب سیز فائر کرو وگرنہ تمہیں بھشم کر دیں گے۔ تو ایسے شخص کو آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ نوبیل پیس پرائز دیں، کوئی شرم آنی چاہیے یار۔ کسی ایسے امن کے دائی کو تو چلیں آپ دیں جس نے کیا صرف اس لیے کہ اس نے انڈیا کو یہاں تو بچایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر کوئی احسان نہیں کیا، انڈیا کو اس نے بچایا، انڈیا کے جو ہے مودی کی ریکویسٹ پر اس نے جو ہے کیا۔ ہم نے تو 7 جہاز ان کے مار گرائے تھے، اور انڈیا کا اگر اب ایسکلیٹ ہوتا تو اس کے اور بھی نقصان انڈیا کا ہوتا، تو اس نے انڈیا کو ریسکیو کیا ہے۔ سو اس بات پر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نے جو ہے کوئی پاکستان کو جو ہے کسی اذیت سے چھٹکارا دلایا ہے کہ نوبیل پیس دیا جائے۔ سو کسی ڈگر پر بھی نوبیل پیس پرائز کا استدعا کرنا پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے، یہ اتنی میں سمجھتا ہوں یہ نسل کشی کا، انسانیت کا قتل کرنے کے مترادف ہونے کے سوا اور اس میں کوئی ایسا پروموٹ نہیں کر سکتا ہے۔